حضرت خواجہ حسن بصری صوفیاء کے سرخیل ہیں، امام ہیں، یہ ہے مولا علی کے شاگرد۔ نبی پاک علیہ السلام کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اکثر چلے جاتے تھے، تابعی ہیں، ان کی خدمت میں اکثر چلے جاتے تھے۔ فرماتے ہو ایک دفعہ نا انہوں نے پیالے میں پانی رکھا تھا، مجھے لگا حضور نے پیا ہے اور بچا ہوا پڑا ہے۔ فرماتے میں سارا ہی پی گیا، میں پانی پیتا گیا اور اللہ میرا دل روشن کرتا گیا۔ حضرت حسن بصری نے بھی اپنی زندگی کا اکثر حصہ جہاد کے اندر گزارا اور باقاعدہ تلوار لے کے میدان میں جہاد کیا، تلوار لے کے۔ صوفیاء کا جہاد بیان کر رہا ہوں، اہل تصوف کا، اور کوشش کر رہا ہوں کچھ لوگوں کو بات سمجھانے کی جن کی عقل بڑی کمزور ہے۔ انہوں نے اصل میں نا صوفی دیکھے ہیں وہ ملانگ جو آج کل سڑک پہ گھوم رہے ہوتے ہیں نا بیچارے، وہ لوگوں کو بیٹے دیتا ہے، خود روٹی مانگ کے کھاتا ہے، تو اس کو صوفی سمجھ بیٹھے ہیں، وہ ہمارے کھاتے ڈال دیے۔ انہوں نے وہ بندہ دیکھا ہے جو ننگے پاؤں تو روز پھرتا ہے پر نماز کوئی بھی نہیں پڑھتا، یہ کون سا طریقت ہے، یہ کون سا تصوف ہے؟ اور کہانی لگانے والے لوگوں نے لگا دی ہے۔ آپ ناراض نہ ہونا، میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو اصل میں نشہ کرتے تھے اور ان کا دماغ معاف ہو گیا، اور ہمارے ہاں چونکہ معرفت سستی بڑی ہے، نشئی بھی معرفت کی باتیں کر لیتا ہے تھوڑی سی، پتہ ہے نا آپ کو، وہ بھی کئی دفعہ نا وہ معرفت کی کہانیاں سناتا ہے تو لوگ پھر اس کو بھی معرفت والا سمجھ لیتے ہیں۔ تو اب چونکہ معیار لو ہو گیا نا ہمارا، وہ سٹیٹس نہیں رہا بات کا، تو اس لیے لوگ کچے پکے لوگوں کو بھی کھاتوں میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اس طرح نہیں کریں، آپ جو جس کا معیار ہے اس کو اسی معیار پر رہنے دیں، آپ نیچے کیوں لے کر کے آتے ہیں؟ عطائی ڈاکٹر کو تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ تو عطائی ہے، تو پڑھا لکھا ہی نہیں، تو آپ صوفی کو بھی سمجھ لیں کہ سارے صوفی اس قابل نہیں ہوتے کہ آپ ان کو درویش کہہ لیں، صوفی کہہ لیں، بس ٹھیک ہے یہ کھاتا اس طرح کہ اس میں ڈگری کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی، تو گزارا صحیح چل جاتا ہے، لوگوں کا نظام چل جاتا ہے۔ عالم کا بیٹا اگر عالم کی مسند پر کبھی بیٹھے تو لوگ اس سے سوال کرتے ہیں کوئی 10 صورتیں آتی ہیں کہ نہیں، اس کو یہ کوئی بات کرنے کے قابل ہے کہ نہیں، کوئی نہ کوئی اس کا اسٹیٹس، تو تویز دھاگے والے پیر کا تو اسٹیٹس ہی کوئی نہیں ہوتا، میں اتنی شرط ہے۔ اور اب تو اور بڑا کام خراب ہے، بڑی بڑی خانقاہوں پہ جو پیرزادے، صاحبزادے، سیدزادے بیٹھے ہیں، بڑے شوق سے کبھی ملنے جائیں تو واپس آ کے سوچتے ہیں کہ یار گھر ہی رہتے تو اچھا تھا، یہاں آ کے تو طبیعت ہی خراب کر لی اپنی، گھر میں تھے تو ان کے بارے میں گمان اچھا تھا، یہاں آئے ہیں تو ساری خرابی پیدا ہو گئی۔ لیکن کچھ لوگ ایسے تھے، سنیں ایک بندے کی بات، آپ یقین کریں کچھ لوگوں کی باتیں ایسی ہیں جن کو سنیں اور پڑھیں تو وجد ہوتا ہے اور واقعی ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے۔ وہ جو حضرت جنید بغدادی کہتے تھے نا، اللہ والوں کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہوتی، وہ دل فتح کر لیتی ہیں، وہ والا معیار۔ حضرت ربیع بن خثیم یہ تابعی ہیں، ایک جملہ ان کے بارے میں کہا ہے صاحب حلیت الاولیاء امام ابو نعیم نے لکھا ہے، آپ یقین کریں میری جان نکل گئی جب میں نے پہلی دفعہ پڑھا، وہ میں نے کہا خو ایسے بھی ہوتا ہے۔ سنیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیع بن خثیم، خا سا یہ میم، خثیم، حضرت ربیع بن خثیم، حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ صحابی ہیں جو صاحب النالین والعصا ہے، حضور کے جوڑے مبارک اٹھاتے تھے، حضور کا عصا مبارک ان کے پاس ہوتا تھا، نبی پاک کے قریبی ہیں۔ حضرت ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی تھے، پر اتنے میٹھے تھے، اتنے پیارے تھے، اتنی اچھی عادتوں والے تھے، اتنے دھیمے تھے، اتنی خدمت کرنے والے تھے کہ ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو روئے، فرمانے لگے ربیع تیرے بارے میں ایک بات کر دوں، امام ابو نعیم نے لکھی ہے، کہ جناب کر دیں۔ فرمانے لگے یار تو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، مجھے لگتا ہے اگر تو رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا تو میرے نبی پاک تجھ سے بڑا ہی پیار کرتے، نبی کریم تجھ سے، حضور تجھ سے بڑا ہی پیار کرتے۔ وہ وجد ہو گیا لوگوں کو، یہ نہیں کہا کہ تو حضور سے پیار کرتا، بلکہ کہا نبی پاک تجھ سے بڑا ہی پیار کرتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ربیع بن خثیم بھی زیادہ وقت جہاد میں گزارتے تھے، اگرچہ صوفی تھے پر زیادہ وقت جہاد میں گزارتے تھے۔ فرماتے ایک دن جہاد میں گئے ہوئے تھے تو گھوڑی کسی نے چوری کر لی، چوری کرنے والے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے بیت اللہ شریف بھی پہنچ جاتے ہیں، تو کسی نے جہاد میں گھوڑی چوری کر لی، تو کہتے ہیں کہ وہ واپس آئے میدان جہاد میں، اب جہاد کرنا تھا تو لوگوں نے کہا حضرت جی اتنی ضرورت کے وقت آپ کی گھوڑی چوری ہو گئی تو اس کے لیے آپ دعا کریں واپس مل جائے۔ فرمانے لگے چلو کر لیتے ہیں دعا، صوفیاء کی دعا نرالی ہوتی ہے نا، تو دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اگر تو یہ چور عادی مجرم ہے تو اسے ہدایت دے،
اور اگر ضرورت کے لیے چوری کیا تو میں نے معاف کر دیا، مالک تو بھی معاف ہی کر دینا، اللہ میں نے معاف کر دیا تو بھی، اللہ دیکھنا اس سے حساب نہ لینا، اللہ مہربانی فرمانا۔ لوگ کہتے ہیں ہم لڑنے آئے تھے پر بابے کی باتیں سن کے رونا شروع کر دیا۔